بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، آج انشاءاللہ ہم متن حدیث پڑھیں گے۔ ہمارے چیپٹر نمبر 4 کے اندر یہ متن حدیث کا ایک پورشن ہے۔ تو امتحان میں شارٹ کویشچن کے اندر وہ ایک حدیث دے دیتا ہے، عربی متن ہوتا ہے اس کا، تو اس کا وہ ترجمہ ٹرانسلیشن جو ہے پوچھتا ہے۔ تو یہ ٹرم جو ہے متن اور سند یہ حدیث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ متن جو ہے نا یہ حدیث کا ٹیکسٹ ہوتا ہے، اور سند جو ہے یہ راویوں کے نام ہوتے ہیں۔ جو حدیث کو بیان کرنے والے لوگ راوی ہوتے ہیں، ان کے جو نام ہوتے ہیں ان کو سند حدیث کہتے ہیں۔ اور متن حدیث جو حدیث کا ٹیکسٹ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو آپ نے سر انجام دیا، تو اس کو متن حدیث کہتے ہیں۔ پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوى، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو اگر یہ حدیث آ جائے تو آپ لکھیں گے بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ بڑی ہی اہم حدیث ہے یہ، اور ہر محدث نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے۔ بعض محدثین نے لکھا کہ یہ 1/3 دین جو ہے نا وہ اسی حدیث کے تحت ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، تو یہ اکثر پوچھ لیتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ مانوا جو اس نے نیت کی، اعمال جو ہے وہ نیت کے تابع ہوتے ہیں۔ دوسری حدیث ہے، انما بعثت، بے شک مجھے بھیجا گیا، رسول بنا کر بھیجا گیا، لأتمم، تاکہ میں تکمیل کروں حسن الاخلاق، اچھے اخلاق کی۔ حسن الاخلاق اچھے اخلاق کو کہتے ہیں، اور لأتمم مکمل کروں، تکمیل کروں اس کی، بعثت مجھے بھیجا گیا۔ بے شک مجھے اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، رسول کو بریکٹ میں لکھ دیں گے، مجھے اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ اعلیٰ اخلاق کی تکمیل بھی لکھ سکتے ہیں، اچھے اخلاق کی تکمیل بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو دوسری حدیث، بے شک مجھے اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ اگر یہ حدیث آ جائے تو اس کا ترجمہ لکھیں گے، بے شک مجھے اس لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ تیسری حدیث کے پاس، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا، حتی، یہاں تک کہ اکونا، ہو جاؤں، احبا، میں محبوب، یہاں تک کہ میں اسے محبوب ہو جاؤں، الیہ، اس کے نزدیک، من والدہ و ولدہ، اس کے والدین، اس کی اولاد، والناس اجمعین، سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والدین، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے ماں باپ، اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ جب ہوگی تب بندے کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک کا ترجمہ، تم میں سے کوئی ایک بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ اسے محبوب نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح چوتھی حدیث پاک، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی، یہاں تک کہ یحب لاخیہ، جو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، ما یحب لنفسہ، اس جیسا نہ ہو جائے جیسا وہ اپنی جان کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو اس کو آسان الفاظ میں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی جو پسند ہے وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی ویسی ہو جیسی اپنے لیے کرتا ہے۔ یعنی جیسا اپنے لیے پسند کرتا ہے ویسا اپنے مسلمان بھائی کے لیے جب تک پسند نہیں کرے گا تو اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل کو بریکٹ کے اندر بھی لکھ دیں گے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی پسند ویسی بھائی کے لیے جو پسند ہے ویسے نہیں ہو جاتی جیسے وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے، بھائی سے مراد مسلمان بھائی۔ پانچویں حدیث پاک، المسلم
مسلمان جو ہے من سالم المسلمون جس سے محفوظ ہو گئے دوسرے مسلمان. مسلمان کون ہے؟ جس سے محفوظ ہو گئے دوسرے مسلمان. من لسانہ اس کی زبان سے و یدہ اور اس کے ہاتھ سے. لسان زبان کو کہتے ہیں اور ید ہاتھ کو کہتے ہیں. تو مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو یہ مسلمان کی تعریف بھی بعض کتابوں میں یہی لکھی ہوتی ہے. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. چھٹی حدیث پاک لا یرحم اللہ اللہ رحم نہیں کرتا من لا جو نہیں رحم کرتا لوگوں پر. اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. آسان الفاظ میں ترجمہ اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. یہ 6 حدیثیں جو ہیں ہمارے شارٹ سلیبس کا حصہ ہیں. ان میں سے ایک حدیث وہ شارٹ کویسچن کے اندر پوچھ لے گا. 2 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ لکھنا ہوتا ہے. ترجمہ لکھ کر آگے انورٹڈ کاماز کے اندر یہ مختصر ترجمہ لکھنا اور کوشش کرتی ہے اپنی طرف سے نہیں لکھنا. جیسا پڑھایا گیا ہے یا کتاب میں جیسا ہے اس کے متعلق لکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ اپنے الفاظ میں آپ نہیں کر سکتے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے یعنی دوزخ ہے. جھوٹ سے مراد جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں اور وہ بات کہہ دی گئی. بعض بچوں نے ابھی جس کا ٹیسٹ تھا اس میں بھی ایک حدیث جو ہے نا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول لکھ دیا. یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا وہ قول نہیں تھا، حدیث تھی. تو ایسی بے احتیاطی نہیں کرنی، چاہے وہ آپ پیپر دے رہے ہو، چاہے ٹیسٹ دے رہے ہو یا ویسے کسی کو بیان کر رہے ہو. تو حضور نے جو بات کی ہے وہی ایز اٹ آگے بتائیں، ورنہ اگر اپنی طرف سے کچھ اس کے اندر ملایا تو یہ گناہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا جواب دینا پڑے گا.